میں عارف سے محبت کرتی تھی لیکن وہ غریب تھا۔ میرے گھر والے میری شادی ایک اونچے خاندان میں کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں نے ان کے فیصلے کے خلاف جا کر عارف سے بھاگ کر شادی کر لی۔ ہم غربت میں بھی بہت خوش تھے، ایک دوسرے کا ساتھ ہمارے لیے سب کچھ تھا۔ پھر ہمارا ایک بیٹا پیدا ہوا اور زندگی میں ایک نئی خوشی شامل ہو گئی۔ مگر ایک دن اچانک خبر آئی کہ عارف کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اپنے بچے کو لے کر ماں باپ کے گھر واپس گئی، لیکن انہوں نے ہمیں قبول نہ کیا۔ اس کے بعد 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ میں گھروں میں کام کرنے لگی تاکہ اپنے بچے کا پیٹ پال سکوں۔ ایک دن جس بنگلے میں میں کام کرتی تھی، وہاں دعوت رکھی گئی تھی، کیونکہ بڑے مالک 2 سال بعد امریکہ سے واپس آ رہے تھے۔ جب میں نے مالک کو دیکھا تو میرا پورا وجود لرز گیا۔ وہ عارف جیسا لگ رہا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین میں جم سے گئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں دل میں سوچنے لگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ عارف تو مر چکا تھا، تو پھر یہ شخص بالکل اسی جیسا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے خود کو سنبھالا، نظریں جھکا کر چپ چاپ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی، لیکن دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، دماغ الجھ چکا تھا۔ جب بڑے مالک اندر داخل ہوئے تو پورے بنگلے میں ہلچل مچ گئی۔ سارے ملازم صفائی کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن مجھے تو کام کا ہوش ہی نہ تھا۔ میں تو بس خود کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پھر ایک لمحے کے لیے میں نے ہمت کر کے اس طرف جھانکا اور میری نظریں اسی شخص سے جا ملیں جس سے میں خود کو چھپاتی پھر رہی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں میں بھی ایک اجنبیت اور الجھن سی بھری ہوئی تھی۔ میری اندرونی کشمکش بڑھنے لگی۔ دل کچھ اور کہہ رہا تھا، دماغ کچھ اور۔ دل چیخ رہا تھا کہ وہ عارف ہے، مگر دماغ مسلسل انکار کر رہا تھا، نہیں وہ مر چکا ہے۔ مگر وہ بھی تو رک گیا تھا، چند لمحوں کے لیے میری طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ گیا۔ میں ہوش میں آئی تو کسی ملازمہ کی آواز سنائی دی، بابا جی کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ میں گھبرا کر اپنے کام میں لگ گئی، لیکن ذہن اب بھی اسی شخص کے گرد گھوم رہا تھا۔ اگر وہ عارف تھا تو 2 سال تک کہاں تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو پھر اتنا مشابہ کیسے ہو سکتا تھا؟ دعوت شروع ہو چکی تھی، مہمان کھانے میں مصروف تھے۔ میں چپ چاپ ایک کونے میں کھڑی اپنے ذہن میں آنے والے ہزاروں سوالات کو جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے موقع پا کر ایک بار پھر اسے نظر بچا کر دیکھا۔ وہ عارف جیسا تو تھا، مگر انداز، لباس، گفتگو سب کچھ مختلف تھا۔ دعوت ختم ہو گئی، میں میز صاف کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرا نام لے کر آواز دی۔ میں نے کپڑوں کو ٹھیک کیا، چادر سواری اور ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، مگر اس کے لہجے میں اجنبیت تھی۔ اس نے پوچھا، کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ یہ سوال سن کر میرا دماغ سنسا ہو گیا۔ میں سوچنے لگی، اگر وہ عارف ہوتا تو مجھ سے یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ وہ تو مجھے جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ تبھی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سب میرا وہم ہی تھا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا آپ کا نام؟ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی تھی۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ کیا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی تھیں یا قسمت میرے ساتھ کوئی اور کھیل کھیل رہی تھی؟ میں تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی، بہت مشکل سے سر ہلایا۔ پھر میں نے بھی اس سے پوچھ لیا، کیا آپ کا نام عارف ہے؟ اس نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، نہیں، میرا نام عارف نہیں، جمال ہے۔ اس کے لہجے میں اجنبیت اتنی گہری تھی کہ میں ڈر گئی۔ اور پھر عارف اپنی ماں کا اکلوتا سہارا تھا اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کچھ خود کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ لندن بزنس کی ڈگری لینے آیا تھا، مگر میرا دل چرا لے گیا۔
لندن میں گزاری گئی وہ شامیں، وہ دن میری زندگی کی سب سے حسین یادیں بن گئیں۔ میں عارف کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ جب میں پاکستان واپس جاؤں گی تو ماما بابا سے عارف کے بارے میں بات کروں گی تاکہ وہ ہماری زندگی کو ایک ہونے کا موقع دیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ بابا کو عارف بہت پسند آئے گا کیونکہ وہ ایک بے حد ذہین اور باصلاحیت لڑکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد ایک کامیاب بزنس مین بن سکتا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد بابا کو ہم پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں بابا کے بارے میں غلط نکلی۔ جب میں نے بابا سے عارف کی بات کی اور اس کی فیملی، خواب اور بزنس پلاننگ کے بارے میں سب کچھ بتایا تو مجھے لگا تھا کہ بابا خوش ہوں گے اور میری پسند کی تعریف کریں گے، مگر عارف کا نام سنتے ہی بابا غصے سے بھڑک اٹھے۔ انہوں نے کہا، کیا تمہیں پوری دنیا میں محبت کرنے کے لیے ایک وہی غریب لڑکا ملا تھا؟ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ میرے بابا ہیں جنہوں نے ہمیشہ مجھے سمجھا، محبت دی۔ وہ عارف کو صرف اس لیے رد کر رہے تھے کہ اس کا بیک گراؤنڈ ان کے معیار سے میل نہیں کھاتا تھا۔ ان کے لیے عارف بس ایک عام سا انسان تھا، نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا وہ لڑکا۔ انہوں نے تو اس سے ملنے تک سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے بار بار بابا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ عارف نہ صرف ایک اچھا انسان ہے بلکہ ذہین اور با کردار بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، وہ میری زندگی کا ساتھی بننے کے قابل ہے۔ مگر بابا نے مجھے ٹوک دیا، کہنے لگے، میں نے اپنی پوری زندگی اس لیے برباد نہیں کی کہ ایک دن تم کسی عام سے لڑکے کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دو اور میری بنائی گئی بزنس امپائر کو ختم کر دو۔ میں نے ان سے کہا کہ عارف بھی ان کے بزنس کو پھیلانے میں مدد کرے گا، ہم ایک ساتھ مل کر کم وقت میں زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر میری بات سنتے ہی بابا نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میں ساکت رہ گئی۔ بابا نے تو کبھی مجھ سے بلند آواز میں بات بھی نہیں کی تھی، اور آج صرف اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی کی خوشی ان سے بانٹنے کی کوشش کی۔ بابا کے سامنے صرف ایک ہی مسئلہ تھا، لوگ کیا کہیں گے۔ انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑا کہ میں کس سے محبت کرتی ہوں یا میرے دل کو سکون کس کے ساتھ ہے۔ ان کو صرف اپنے سوشل سٹیٹس کی پرواہ تھی۔ ماما نے بہت کوشش کی کہ بابا کو منائیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر بابا ضد پر اتر سکتے ہیں تو میں بھی ان کی ہی بیٹی ہوں، مجھ میں بھی وہی ضد اور وہی بھرا غصہ تھا۔ مگر بابا اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا، اگر تمہیں عارف کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو میرے لائف سٹائل کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ جملہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ اس کا مطلب صاف تھا، بابا مجھے اپنی زندگی سے نکالنے جا رہے تھے، مگر میں عارف کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہی تو تھا جس نے مجھے زندگی جینا سکھایا، جس نے دکھایا کہ زندگی صرف بزنس فائلز اور بلیک اینڈ وائٹ میٹنگز کا نام نہیں، بلکہ اس میں رنگ بھی ہوتے ہیں، احساس ہوتے ہیں۔ بابا کو چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ وہی تھے جنہوں نے مجھے زندگی کے خواب دیے تھے، مگر عارف نے ان خوابوں میں رنگ بھرنا سکھایا تھا۔ تب میں نے اپنا سب سے مشکل فیصلہ کیا۔ میں نے عارف کے ساتھ رنگین، سادہ مگر سچی زندگی جینے کا راستہ چن لیا۔ بابا نے کہا، وہ لڑکا تمہیں وہ سب نہیں دے سکتا جو میں دیتا آیا ہوں، مگر مجھے ان آسائشوں سے زیادہ اہم وہ لمحے لگتے تھے جو میں عارف کے ساتھ لندن میں گزار چکی تھی۔ وہ لمحات مجھے کسی بھی آسائش سے زیادہ قیمتی نہیں لگتے تھے۔ ماما نے بار بار روکنے کی کوشش کی، بابا کو منانے کی کوشش کی، مگر بابا کو صرف لوگوں کی پرواہ تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کی بیٹی نے ایک عام سے لڑکے کو اتنے بڑے گھر کا داماد بنا دیا۔ بابا نے مجھے بہنوں کا بھی واسطہ دیا کہ اگر میں بغاوت پر اتری تو وہ بھی کل کو میرے نقش قدم پر چلیں گی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ دونوں میری طرح مضبوط نہیں تھیں۔ عارف نے بھی مجھے سمجھایا، اپنے والدین کو نہ چھوڑو، ان کی رضا کے بغیر مت آؤ، مگر میں اس کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کا وہ گھر چھوڑ دیا جس میں نے اپنی ساری زندگی ان کی مرضی پوری کرنے میں گزار دی تھی۔ گھر چھوڑتے ہوئے دل ضرور دکھا، مگر میرے دل میں ایک امید بھی تھی
کہ ایک دن عارف کامیاب ہوگا اور بابا ہمیں گلے لگا لیں گے۔ یہ صرف میری خوش فہمی تھی۔ میں نے عارف سے نکاح کیا اور اس کے بعد سادہ سے گھر میں آ گئی۔ وہاں اس کی بوڑھی ماں رہتی تھی۔ عارف ہی ان کا واحد سہارا تھا۔ انہوں نے مجھے دل سے قبول کیا، کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ میں کسی امیر گھر سے آئی ہوں یا والدین کی مرضی کے خلاف۔ وہ تو مجھے بیٹیوں جیسا پیار کرتی تھیں۔ عارف کے ابو آرمی میں تھے اور کچھ سال پہلے انتقال کر چکے تھے۔ عارف خود ہی سب کچھ سنبھال رہا تھا اور اپنی محنت سے کچھ بڑا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہم جلد ہی اپنا بڑا بزنس شروع کریں گے اور میں ان سب آسائشوں کو دوبارہ پالوں گی جو کبھی میرے بابا کے گھر میں تھیں۔ میں نے ہر قدم پر عارف کا ساتھ دیا۔ اسے بزنس شروع کرنے کے لیے اچھے پارٹنرز کی ضرورت تھی اور لندن سے واپسی پر کئی بزنس مین اس سے پارٹنرشپ کے لیے تیار بھی تھے، مگر جب عارف نے کام کا آغاز کیا تو سب نے اسے انکار کر دیا۔ ہمیں سمجھ نہ آئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ سب تو پہلے اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر مجھے حقیقت کا ادراک ہوا۔ یہ سب میرے بابا کا کیا دھرا تھا۔ انہوں نے ہر بزنس مین کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی عارف کے ساتھ کام نہ کرے۔ وہ مجھے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ عارف ایک ناکام غریب لڑکا ہے اور وہ اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے تاکہ عارف مجھے وہ ساری سہولتیں نہ دے جن کی میں عادی تھی۔ ان کا مقصد صاف تھا، جب عارف میری ضروریات پوری نہ کر پائے گا تو میں تھک ہار کر خود ہی واپس ان کے پاس لوٹ آؤں گی اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اقرار کر لوں گی کہ بابا، آپ کی بات نہ مان کر میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، مگر مجھے ان کی ہر چال بہت جلد سمجھ آ گئی۔ میں نے خود بھی بہت کوشش کی کہ کہیں چھوٹی موٹی نوکری ہی مل جائے تاکہ میں اور عارف مل کر گھر چلا سکیں، مگر جس بھی جگہ گئی ہر کسی نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں تو اپنے شعبے میں جانی پہچانی جاتی تھی، بابا سے کون واقف نہیں تھا، پھر بھی کوئی مجھے کام دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے بڑی بڑی کمپنیوں کے دروازے کھٹکھٹانے کے بعد چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں بھی نوکری ڈھونڈنا شروع کی، مگر ہر جگہ سے انکار۔ عارف کو بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ فی الحال بزنس کا ارادہ ترک کر کے کوئی چھوٹا موٹا کام کر لے تاکہ کم از کم گھر کا گزارا ہو سکے، مگر کوشش کے باوجود ہمیں کہیں سے کچھ نہ ملا۔ بابا پر بار بار غصہ آتا تھا۔ جب انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا تو پھر میری زندگی میں اتنی مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ جب ہر تعلق ختم کر دیا تو مجھے جینے کیوں نہیں دیتے؟ مگر عارف کے ساتھ میں پھر خوش تھی، کیونکہ اس نے کبھی مجھے یہ طعنہ نہیں دیا تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ میں ایک عالیشان زندگی چھوڑ کر آئی تھی، مگر عارف کے ساتھ جینے کا جو تجربہ ملا وہ پہلے کی زندگی سے کہیں بہتر تھا۔ وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا اور جہاں تک ہو سکتا تھا میری خواہشات پوری کرتا تھا۔ جب ہر دروازہ بند ہوا تب عارف نے تھک ہار کر محنت مزدوری شروع کر دی، کبھی کسی اسٹور پر سیلز مین، کبھی کہیں چوکیدار۔ بس 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے وہ ہر کام کرنے کو تیار تھا، کیونکہ میں اس کے ساتھ تھی اور وہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ ہماری زندگی غربت میں ڈوبی بھی ضرور تھی، مگر محبت سے لبریز تھی۔ 2 وقت کی روٹی تو میسر آ جاتی، بس اتنی سی خوشی ہی کافی تھی، اور پھر ہماری زندگی میں روشنی کا ایک اور چراغ جل اٹھا۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا، علی شیر۔ ہم بہت خوش تھے۔ بے شک ہم تنگی میں تھے، مگر ہماری محبت ہماری طاقت تھی، اور مجھے یقین تھا ایک نہ ایک دن بابا ہمیں معاف کر دیں گے۔ آخر میں ان کی سگی بیٹی تھی۔ کب تک وہ اپنے دل پر اتنا بوجھ رکھتے؟ کب تک وہ مجھ سے ناراض رہ سکتے؟ لیکن زندگی کو میرے خوابوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک دن اچانک ایک ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ میں کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ محلے کے چند لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ خبر ملی کہ عارف کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ علی شیر کو گود میں اٹھایا، عارف کی ماں کو تسلی دی اور ہسپتال کی طرف دوڑ پڑی۔ راستہ کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری پوری دنیا مجھ سے چھین لی جا رہی ہو۔
ہسپتال پہنچی تو وہاں ایک اور قیامت منتظر تھی۔ مجھے بتایا گیا عارف اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کی چوٹیں اتنی شدید تھیں کہ وہ بچ نہ سکا۔ یہ سنتے ہی عارف کی ماں کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ بھی اسی لمحے اپنے بیٹے کے پیچھے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ میری دنیا پلک جھپکتے میں اجڑ گئی۔ عارف کو آخری بار دیکھ بھی نہ سکی۔ اس کی ماں کو مرتے دیکھا اور بس میں ٹوٹ گئی۔ 4 دن تک بے ہوش رہی۔ جب ہوش آیا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میرے لیے اب جینے کی واحد وجہ علی شیر تھا۔ وہ عارف کی نشانی تھا، میری ہمت، میری آخری امید۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس دوست کے ساتھ گھر واپس آئی جس نے ہمیں حادثے کی اطلاع دی تھی۔ مگر خالی گھر، عارف کی غیر موجودگی، سب کچھ میرے اوپر جیسے پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑی۔ میں سوچتی رہی اب کیا کروں؟ عارف تو روزی روٹی کے لیے دن رات محنت کرتا تھا، مگر اب وہ نہیں رہا۔ میں اکیلی علی شیر کو کس کے سہارے پالتی، کس کے حوالے کر کے خود نوکری کرتی؟ ایک ماں کی طرح سوچنا شروع کیا، کیا میں ظالم ماں بن چکی ہوں جو اپنے بچے کو بوجھ سمجھنے لگی ہے؟ نہیں، میں ہار نہیں مان سکتی تھی۔ تبھی ایک دوست نے ایک بڑی سی کالونی کا ذکر کیا جہاں نوکری کا موقع مل سکتا تھا۔ میں نے علی شیر کو گود میں اٹھایا اور وہاں جا پہنچی۔ یہ ایک بڑی کالونی تھی جہاں امیر لوگوں کے بنگلے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ایک وقت تھا جب میرا بھی ایسا ہی گھر تھا، مگر میں نے آنسو پونچھے اور ماضی کو دفنا دیا۔ بہت مشکلوں سے مجھے چند بنگلوں میں ملازمہ کا کام ملا۔ دل چٹک گیا تھا۔ میرے پاس اعلیٰ تعلیم تھی، میں ایک امیر باپ کی بیٹی تھی اور آج 2 وقت کی روٹی کے لیے جھاڑو پوچھا برتن دھونا پڑ رہے تھے، اور یہ سب میرے بابا کی ضد کی وجہ سے ہوا تھا۔ مگر میں نے اپنے بیٹے کے لیے وہ سب کچھ بھی قبول کر لیا جو میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ خدا کا شکر یہ ہوا کہ کالونی میں رہنے کے لیے نوکروں کے لیے کوارٹرز موجود تھے۔ میں نے عارف کو پرانا گھر بند کر دیا اور علی شیر کو لے کر ایک چھوٹے سے کوارٹر میں منتقل ہو گئی۔ یہ چھوٹا سا کوارٹر میرے لیے جنت بن گیا۔ زندگی تھوڑی سی آسان ہو گئی تھی۔ یوں 2 سال گزر گئے۔ میں اور علی شیر ایک نئی، سادہ مگر پرامن زندگی گزارنے لگے۔ عارف کی یاد ہر روز میرے ساتھ ہوتی، مگر وقت کے ساتھ زخموں پر کچھ مرہم سا لگنے لگا۔ لیکن ایک دن میرے ماضی نے پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اس روز کالونی کے ایک بنگلے پر دعوت تھی۔ بنگلے کا مالک امریکہ سے واپس آ رہا تھا۔ بڑی تیاریاں تھیں۔ میں نے علی شیر کو بچوں کے ساتھ کھیلنے بھیجا اور خود کام میں لگ گئی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، تبھی میں نے اسے دیکھا۔ پہلی نظر میں لگا یہ تو عارف ہے۔ دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا، مگر دوسرے لمحے خود کو سمجھایا نہیں، عارف تو مر چکا ہے۔ مگر وہ شخص بالکل عارف جیسا تھا، بس لباس اور انداز کچھ مختلف تھے۔ میں سارا دن اسے چھپ چھپ کر دیکھتی رہی اور شاید وہ بھی میرے اضطراب کو بھانپ گیا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور پوچھنے لگا، کیا تمہارا نام روشنی ہے؟ اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں، سب کچھ عارف جیسا تھا، مگر وہ کہتا رہا میرا نام جمال ہے، عارف نہیں۔ میرا دل ماننے کو تیار نہ تھا، مگر میں خاموش رہی۔ چند دن بعد اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اپنی کہانی سنائی۔ 2 سال پہلے اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے بعد وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو ایک امیر بزرگ کے گھر میں تھا جو اسے امریکہ لے گیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس نے اسے بتایا کہ اس کا نام جمال ہے اور وہ اب امریکہ میں بزنس سنبھال رہا ہے۔ یہ سب سن کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ میرا عارف ہے؟ میں نے عارف اور اپنی پرانی تصویریں دکھائیں، علی شیر کے بارے میں بتایا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ رونے لگا، کہنے لگا، مجھے کچھ یاد نہیں، مگر علی شیر سے جو خوشبو آتی ہے وہ میرے دل میں اتر جاتی ہے، لگتا ہے وہ میرا ہی حصہ ہے۔ میں مسکرا دی، کیونکہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ عارف، میرا عارف واپس لوٹ آیا تھا۔ جب میں عارف کو یا شاید جمال کو اپنے سامنے دیکھتی ہوں تو دل خود سے یہ سوال کرتا ہے، کیا محبت واقعی قسمت کو بدل دیتی ہے؟ مجھے سوال کا جواب علی شیر کی مسکراہٹ میں اور عارف کی آنکھوں میں نمی میں مل جاتا ہے۔ وہ اب بھی کہتا ہے،
مجھے ماضی یاد نہیں، مگر تمہیں دیکھ کر دل بھر آتا ہے اور علی شیر کو سینے سے لگاتا ہوں تو لگتا ہے جیسے سب کچھ واپس آ گیا ہو۔ اور میں جانتی ہوں کہ چاہے وہ نام جمال رکھے یا عارف، اس کی روح وہی ہے، میرا عارف، میری پہلی اور آخری محبت۔ زندگی نے ہمیں بہت توڑنے کی کوشش کی، خواب چکنا چور ہوئے، بھروسے آزمائے گئے، میں اپنے ہی باپ کے دروازے سے دھتکاری گئی، اور ایک وقت آیا جب 2 وقت کی روٹی کے لیے نوکری مانگتی بیٹی کو انکار ملتا رہا، مگر پھر بھی میں نہیں ٹوٹی، کیونکہ میں جانتی تھی محبت اگر سچی ہو تو راستہ خود بناتی ہے۔ آج عارف، میرا جمال، ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ وہ اس بزرگ کا بزنس سنبھال رہا ہے اور وہ بزرگ بھی اب ہمیں اپنی فیملی مان چکے ہیں۔ میں اب اس بنگلے میں صرف ملازمہ نہیں، میں اس کی بیوی ہوں، اس کی ہم سفر، اور علی شیر کے لیے وہی دنیا واپس آ چکی ہے جس کے خواب ہم نے لندن کی شاموں میں دیکھے تھے۔ بابا، وہ اب بھی اپنی انا کے دیوار میں قید ہیں، لیکن کبھی کبھار جب علی شیر کی تصویریں سوشل میڈیا پر آتی ہیں تو ان کے پرانے دوستوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چپکے سے ان تصویروں کو دیکھتے ہیں اور آنکھیں نم کر لیتے ہیں۔ شاید ایک دن وہ بھی اپنی ضد توڑ دیں، شاید ایک دن وہ دروازہ کھل جائے جو برسوں سے بند ہے، لیکن اب میں ان کی منتظر نہیں ہوں۔ اب میں کمزور نہیں ہوں، عارف میرے ساتھ ہیں اور علی شیر میرے بازوؤں میں۔ وہ خواب ہے جسے میں نے مرنے نہیں دیا۔ میری کہانی کوئی پریوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک عورت کی کہانی ہے جو ٹوٹی، گری، روئی، مگر اٹھی صرف محبت کے سہارے۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں، اگر کبھی زندگی تمہیں ہر طرف سے توڑ دے تو ہارنا مت۔